بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان جا کر اپنے والد کی قبر پر حاضری دیتا تھا۔ ایک روز جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں قبرستان گیا۔ قبرستان میں داخل ہوتے میں نے ایک بہت ہی شدید خوشبو محسوس کی۔ ایسی خوشبو میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ خیر، میں نے والد کی قبر پر حاضری دی، دعا کی تو قریب ہی ایک اور قبر دیکھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی یہ قبر نئی نئی تھی۔ میں نے سوچا اس قبر پر بھی فاتحہ خوانی کر لوں۔ اس غرض سے میں اس قبر پر گیا۔ میں نے وہ خوشبو اسی قبر پر محسوس کی۔ میں نے قبر کی مٹی کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تو پتہ چلا کہ یہ وہی خوشبو ہے جس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ صاحب قبر کتنا نیک ہے کہ اس کی قبر سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ میں واپس گھر کو لوٹا۔ گھر گیا تو گھر والے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ کس خوشبو فروش کے پاس سے ہو کر آئے ہو؟ اس قدر قیمتی اور شاید خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے۔ میں نے ان کے سوال پر بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ میں تو کسی خوشبو فروش کے پاس نہیں گیا، لیکن انہوں نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے ناک کے قریب کیا تو میں نے وہی خوشبو محسوس کی جو قبرستان میں تھی۔ اس پر میں بہت حیران ہوا کہ کئی مرتبہ ہاتھ دھونے پر بھی وہ خوشبو میرے ہاتھ سے نہ گئی۔ اگلے روز پھر سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان چلا گیا۔ والد کی قبر پر حاضری دی اور بعد میں اس قبر کی طرف بڑھا۔ پھر سے وہی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے قبرستان میں قبر کھودنے والے سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے بتایا یہ ایک عورت کی قبر ہے۔ یہ سن کر میرا دل تڑپ اٹھا کہ میں جان کر ہی رہوں گا کہ اس عورت نے ایسا کیا عمل کیا ہے جو اس کی قبر سے اس قدر مہک آ رہی ہے۔ اس نے غرض سے میں اتوار والے دن پھر سے قبرستان گیا۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس قبر پر قرآن خوانی کر رہا تھا اور زور و قطار رو رہا تھا۔ میں نے بھی والد کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور جب وہ بوڑھا آدمی جانے لگا تو میں نے انہیں روکا اور کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دی تو میں نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کیونکہ آپ یہاں رو رہے تھے تو سوچا آپ سے دریافت کر لوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے خوشبو والی وجہ بتائی تو کہنے لگے کہ اس نے عمل ہی ایسا کیا ہے کہ اللہ کو وہ بہت پسند آیا۔ میں نے عرض کی کہ کیا میں وہی عمل جان سکتا ہوں کہ ایسا عمل کیا تھا کہ اس کی قبر اتنا خوشبودار ہو گئی؟ کہنے لگے کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ اس نے 30 سال میرے ساتھ گزارے۔ میں نے 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ امی اور ابو کو میری شادی کا بہت شوق تھا۔ جب میں کچھ کام کرنے لگا تو امی نے میری شادی اس عورت سے کرا دی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتا، اور ماں کی خوشی کی خاطر میں خود غرض ہو گیا تھا۔ تمہاری خوشی کو نظر انداز کر دیا۔ غرض یہ کہ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نامرد ہوں، تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ اس نے میری پگڑی اٹھائی اور دوبارہ میرے سر پر رکھ دی اور کہا کہ جیسا بھی ہو اب آپ میرے شوہر ہیں، مجھے آپ ہر حال میں قبول ہیں۔ اس نے میرے گھر والوں کی جلی کئی باتیں بھی سنی اور بانجھ ہونے کے طعنے بھی سنے، لیکن اس نے میرا پردہ رکھا۔ اس نے سب کچھ سننے کے باوجود مجھ سے کوئی گلہ شکوہ یا شکایت نہیں کی۔
یہ کہہ کر وہ زور و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ اس عورت کو کیوں نہ اللہ یہ مقام دیتا ہے کہ اس نے سب کچھ سننے کے باوجود میرا پردہ رکھا۔ ایسی عورت جو اپنے مرد کا پردہ رکھے اور اس کا ساتھ دے، اس کی قدر کرنے، تو پھر ایسی عورت کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے، جو اللہ سب عورت کو نصیب کرے۔